بہت سے عام لوگ ایسے ہیں جو آیت الکرسی پڑھتے وقت ایک کامن سی غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا اور مسلسل وہی غلطی دہراتے رہتے ہیں اور پھر یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے تو خود قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آیت الکرسی پورے قرآن کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، اس آیت جیسی کوئی آیت نہیں، یہ تمام آیات قرآن کی سردار آیت ہے، اس کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، مگر ہم ایک لمبے عرصے سے اس کو پڑھ رہے ہیں اور لاکھوں بار پڑھ چکے ہیں مگر ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ اگر یہی چیز آپ کے ساتھ بھی ہے تو آج میں آپ کو اسی حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کروں گا اور بتاؤں گا کہ وہ غلطی کیا ہے۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 82 کا مفہوم ہے، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہیں اور ناانصافوں کو اس سے الٹا نقصان ہی پڑتا ہے۔ بعض علماء اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ قرآن جس طرح امراض باطنہ کی شفا ہے اسی طرح امراض ظاہرہ کی بھی شفا ہے، کیونکہ قرآن کی آیات پڑھ کر مریض پر دم کرنا اور تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا امراض ظاہرہ کے لیے بھی شفا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں آپ نے یہ مشہور معروف حدیث تو سنی ہوگی کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں تھی، کسی گاؤں کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تو لوگوں نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ آپ اس کا کچھ علاج کر سکتے ہیں، تو انہوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور مریض اچھا ہو گیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ نے صحابہ کرام کے اس عمل کو جائز قرار دیا۔ اسی طرح دوسری متعدد روایات میں ایک حدیث سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معوذتین پڑھ کر دم کرنا ثابت ہے، اور صحابہ و تابعین سے بھی معوذتین اور دوسری قرآنی آیات کے ذریعے مریضوں کا علاج کرنا لکھ کر گلے میں ڈالنا ثابت ہے، جبکہ اسی آیت میں ایک بڑی ہی عجیب بات ذکر کی گئی ہے، یعنی قرآن بعض کے لیے شفا و رحمت اور بعض کے لیے نقصان ہے۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو جب اعتقاد و احترام کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا شفا ہونا جس طرح ظاہر اور ثابت ہے، اسی طرح قرآن کا انکار یا بے ادبی خسارہ اور آفات کا ذریعہ بھی ہے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب بندہ قرآنی آیات کو ادب و احترام کے ساتھ پڑھتا ہے تو بہت سے انعامات کا حقدار بنتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی قرآن کی تمام آیتوں کی سردار آیت ہے۔ احادیث نبوی میں اس کی بے حد فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو جب بندہ اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے تو ایک مرتبہ ہی آیت الکرسی کا پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے قبل مسواک اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کسی پاک صاف اور یکسوئی والی جگہ متعین کر کے نہایت ہی وقار و تواضع کے ساتھ قبلہ رو ہو کر نہایت ہی حضور قلبی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ گویا اللہ کو کلام پاک سنا رہا ہے یا سنا رہی ہے۔ اگر معنی سمجھ میں آتے ہوں تو تدبر و تفکر کے ساتھ آیات رحمت پر دعائے مغفرت و رحمت مانگے اور آیات عذاب و وعید پر اللہ سے پناہ چاہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ ساز بھی نہیں۔ آیات تنزیہ و تقدیس پر سبحان اللہ کہے اور دوران تلاوت بتکلف رونے کی کوشش کرے، کیونکہ عاشق کے لیے یہ سب سے زیادہ لذت کی حالت ہوتی ہے کہ محبوب سے اس کا گلہ ہو رہا ہو، اس طرح کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں، اور پڑھنے میں جلدی نہ کرے۔ کلام پاک کو تکیے یا کسی اونچی جگہ پر رکھیں۔ تلاوت کے درمیان کسی سے کلام نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت پیش آ ہی جائے تو کلام اللہ شریف کو بند کر کے بات کرے اور پھر اس کے بعد دوبارہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔ اگر مجمع میں لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں تو آہستہ پڑھنا افضل ہے، ورنہ آواز سے پڑھنا بہتر ہے۔ ناظرین، قرآن شریف کی تلاوت سے پہلے اگر آپ ان بیان کردہ چیزوں کا اہتمام کر کے تلاوت قرآن پاک کریں گے تو انشاءاللہ روحانی، جسمانی، دینی اور دنیاوی ہر طرح کے بہترین فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر آپ قرآن کی کسی بھی سورت کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، پھر چاہے ایک ہی آیت پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے گا اور قرآن پاک کی تلاوت اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں۔ دن میں جتنی مرتبہ آپ تلاوت کریں تو ہر مرتبہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے کریں، انشاءاللہ برکت کا ذریعہ بنے گا۔ تو ناظرین، میں نے اپنی بات آیت الکرسی سے شروع کی تھی، تو یہ سب باتیں بیان کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت الکرسی بے شک ایک ہی آیت ہے، اس کو پڑھنے میں منٹ نہیں لگتا، لیکن پھر بھی آپ اس کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس طرح آپ دوران تلاوت شیطان کے وسوسوں سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں گے۔
اور یوں شیطان آپ کے قریب آ کر آپ کو بہکاوے میں نہیں ڈال سکے گا۔ جب تک قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہو گے اس وقت تک آپ پر چاروں اطراف سے سکینہ نازل ہوتا رہے گا۔ اگر آپ میرے ان بتائے ہوئے آداب کا احترام کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ رحمت خداوندی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ جو قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے چند ضروری اور اہم آداب بیان کیے گئے ہیں یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیے۔ میری کیا حیثیت کہ میں آپ کو اپنی طرف سے یہ باتیں بتاؤں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے یہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں یہ بزرگان دین نے بیان کیے ہیں، تو آپ ان کا اہتمام کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کامنٹ کر لیا کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آ رہی ہے اور آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔